اللهم صل على سيدنا محمد يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے. اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو روک دینا. اور عرف شرع میں مسلمان کا با نیت عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے. اب روزے کے اندر تین طرح کے طبقات ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں. ایک عرف عام والے ہیں، ایک خاص لوگ ہیں، ایک خاص الخاص ہیں. عرف عام کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے اور پینے اور جماع سے روکنے کا نام صرف اور صرف روزہ ہے. لیکن جو خاص قسم کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کو گناہ سے روکنا، گناہ سے بچانا، اس کا نام روزہ ہے. اور ایک خاص اخص الخاص قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمی ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر دے، صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کو، ہر شے کو ما سوی اللہ سے روکنا، اللہ کے علاوہ جو چیز ہے اس سے بچا کے رکھنا، اور اپنا نظریہ اور اپنا فوکس صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو. اس کا نام روزہ ہے. اب روزے کے لیے نیت شرط ہے. سب سے پہلے انسان نیت کرے گا، اور نیت کے لیے وقت کیا ہے کہ انسان غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن نصف النہار سے پہلے تک کیا کر سکتا ہے؟ نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، تو میں نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو میں آج مغرب کی نماز کے بعد، جمعرات کی مغرب کی نماز سے بعد سے لے کر جمعے کی نصف النہار سے پہلے تک کسی بھی ٹائم نیت کر سکتا ہوں، میرا روزہ ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. لیکن اب نیت خالی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے روزہ رکھنے کا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، تو اسے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو بڑا اہم سوال ہے، لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں. وہ چیزیں کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ روزہ ہونا، روزے دار ہونا یہ یاد ہو. اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح حقہ ہے، سگریٹ ہے، سگار ہے، چرس ہے، یہ ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو یا نہ ہو. پان کھانے سے اگرچہ آپ نے بار تھوک دیا پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. شکر وغیرہ وہ چیزیں جو زبان پر رکھنے سے پگھل جاتی ہیں، میلٹ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں اگر آپ نے منہ میں رکھی اور ان کو باہر نکال دیا اور وہ تھوک نکل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، منہ سے، ناک سے اور پاخانے والے راستے سے اگر کوئی چیز انسان داخل کرے گا، پانی یا کوئی بھی چیز، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر مبالغے کے ساتھ استنجا کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر وہ پانی نیچے سے اوپر چلا جائے. اس کے علاوہ کلی کر رہا تھا اور بلا قصد، اگرچہ بلا قصد ہو، پانی جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا، ایک ہے تھوڑا سا محسوس ہونا، وہ نہیں، ایک پانی حلق سے باقاعدہ طور پر نیچے اتر گیا، اب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ چونکہ بلا قصد تھا، ارادے کے بغیر تھا، تو اس لیے اس کے عوض ایک قضا کرے گا. اس کے بعد عورت کا بوسہ لیا یا مباشرت کی، صرف رومانس کیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر عورت کے ساتھ رومانس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ انزال ہو گیا، یعنی کہ مرد کا ڈسچارج ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے ایک قضا کرنی ہوگی. اس کے بعد آنسو وغیرہ جو ہیں، اگر وہ آنسو اتنے زیادہ ہیں، 2-3 قطروں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر 1-2 قطرے منہ میں چلے گئے اور اس نے باہر تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر زیادہ آنسو نکلے اور وہ منہ میں چلے گئے اور ان کی نمکیات منہ میں محسوس بھی ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے بھول کر اگر کسی نے کھایا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ بھول کر اس نے جماع بھی کر لیا، اس نے بھول کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، مشروب ہر طرح کے پی لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکھی یا دھواں یا غبار خود اڑ کر جو ہے وہ حلق میں آ گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے کہ ایک خود دھواں لینا سگریٹ وغیرہ اور سگار وغیرہ سے، یا ایک خود مکھیاں پکڑ کے کھانا، ایسا عموماً ہوتا تو نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرے، خود کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر غلطی سے آ جائے یا ایون کہ آٹے کی چکی پہ کام کر رہا ہے اور آٹا اڑ کے وہ منہ میں آ گیا، آٹے کا جو غبار ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے
عورت کے ساتھ بوسہ لیا یعنی کہ مباشرت کی، رومانس کیا، تو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں لیکن اگر رومانس کے دوران انزال ہو گیا ہے، ڈسچارج ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اگر ڈسچارج نہیں ہوا تو پھر چاہے جتنی دیر مرضی رومانس کرتا رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے آپ پر یقین ہو کہ وہ اس رومانس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرے گا، سیکس نہیں کرے گا، تو وہ رومانس کر سکتا ہے، مباشرت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یقین نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میں تھوڑی دیر رومانس کروں گا اور پھر میرا ارادہ بن جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے رومانس کرنا بھی ناجائز ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر کفارہ لازم آئے گا، قضا بھی نہیں کفارہ لازم آ جاتے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا میں نے بھی تفصیل آپ کو سمجھا دی۔